السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی سبھی ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ کافی دن کے بعد میں بنانے لگی تھی۔ ویسے تو کھانا پینا جو ہے وہ روز کا چلتا ہی رہتا ہے، لیکن میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں نے نا ویڈیو وغیرہ کچھ بھی نہیں بنائی تھی کافی دن سے نا۔ تو آج کچھ بہتر تھی تو میں نے کہا چلو آج ویڈیو بناتی ہوں۔ میں بنانے لگی تھی مولی کے پراٹھے، تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ نا مولی کے پراٹھے کس طرح سے بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ 1 کلو جو ہے نا وہ میں نے مولیاں لے لی تھی اور ان کو نا چھیل لیتے ہیں۔ دھو لیا تھا میں نے ان کو، دھونے کے بعد نا ان کو میں چھیلنے لگی تھی، اور چھیلنے کے بعد بھی نا اس کو ایک دفعہ پھر سے واش کر لیں گے اور پھر نا ہم اس کو کر لیں گے کدوکش۔ سبھی کے گھروں میں کے پراٹھے جو ہے نا وہ اسی طرح سے بنتے ہوں گے، لیکن میں نا ڈیفرنٹ سٹائل سے بناتی ہوں، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں۔ تو صبح کا جو ناشتہ وغیرہ وہ تو ہمارا ہو چکا تھا، کیونکہ آج نا بچوں کو چھٹی تھی اور اسموک کی وجہ سے نا اسکول وغیرہ بند تھے لاہور میں۔ تو بس بچے جو ہیں وہ لیٹ اٹھے تھے، ناشتہ انہوں نے لیٹ ہی کیا تھا، تو پکانے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا پھر یہی لے لیتی ہوں، چلو دوپہر میں تو یہ بنے گی نا، پھر شام کو دیکھا جائے گا جو بھی بنانا ہوگا۔ یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ میں ساری کر لیتی ہوں۔ تو ان کو نچوڑنا وغیرہ نہیں ہے، ان کا پانی جو ہے نا وہ اسی طرح سے رہنے دیں گے ہم اس میں۔ اس کے بعد جی یہ ایک گاجر ہے، اس میں سے نا ہاف جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے، اگر آپ پوری ڈالنا چاہتے پوری ڈال لیں، لیکن مجھے نا صرف ہاف ہی چاہیے تھی۔ اس کو بھی اسی طرح سے گریٹر سے گریٹ کر لیں گے۔ ویسے تو مولی کے پراٹھوں میں اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی گاجر کی، لیکن نا میں اس میں شامل کرتی ہوں۔ آپ نے کرنی ہے شامل تو کر لیں، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کے پتے ہیں نا مولیوں کے، وہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنے۔ یہ نا اوپر سے جو پتے ہیں نا یہ سارے جو ہے نا وہ ہم اتار لیں گے، اور جو ہارڈ والا اس کا پارٹ ہے نا وہ نہیں ہمیں چاہیے۔ تو یہ سارے جو پتے ہیں نا وہ میں اتار لیتی ہوں اس کے۔ اچھا، ان پہ نا مٹی لگی ہوئی تھی تو میں نے نا ایک دفعہ ان کو پہلے واش کر لیا ہے، تاکہ مٹی جو ہے نا وہ ہاتھوں کو نہ لگے۔ تو دوبارہ پھر جو ہے نا ہم اس کو کاٹنے کے بعد پھر سے واش کر لیں گے۔ اتنے مزے کے بنتے ہیں نا مولی کے پراٹھے، ہمارے گھر میں تو سبھی کو پسند ہے، صرف جو میرے ہسبینڈ ہے نا وہ نہیں کھاتے، باقی سبھی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو میں تو نا اسی طرح سے بنا کے رکھ لیتی ہوتی ہوں مولیاں، تو وہ پھر نا 1-2 دن میں ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ تو پتے جو ہے نا ان کو ہم کاٹ لیتے ہیں باریک باریک۔ زیادہ تر جو ہے نا وہ کچی مولی کے پراٹھے بنتے ہیں، لیکن میں نا ان کو پکا لوں گی، تو اس سے یہ ہے کہ 102 دن جو ہے نا وہ مولیاں ہماری بہت اچھی رہیں گی، اور 2 دن تک آپ پراٹھے جو ہے نا وہ کھا سکیں گے۔ اور بس ایک ہی دفعہ کی یہ محنت ہے ساری، بار بار آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، بس ایک ہی دفعہ یہ بنا کے رکھیں، اور جب بھی دل کرے نا تو مولی کا پراٹھا بنا لیں، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کچی مولیوں کا مکسچر بنا کے رکھیں نا تو وہ 1-2 گھنٹے کے بعد نا پانی چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ پھر جب مولی کے پراٹھے بنائے نا اس کے، تو وہ پراٹھے جو ہے نا وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے بنائے نا تو اس میں سے پانی وغیرہ نہیں اتنا پھر نکلتا، تو وہ اچھے بن جاتے ہیں پراٹھے نا۔ یہ پتے جو ہیں یہ بھی میں نے کاٹ لیے ہیں، اب ان کو نا ایک دفعہ واش کر لیتے ہیں تاکہ ان کا پانی جو ہے نا وہ نکل جائے۔ اور یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ چھوٹے سائز کا میں نے لے لیا ہے پیاز، اس کو بھی باریک باریک ہم نے کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد جی مسالوں میں ہم اس میں شامل کریں گے 1 چمچ جو ہے وہ زیرے کا میں نے لیا ہے، اور 1 چمچ جو ہے وہ سوکھے دھنیے کا، پسا ہوا سوکھا دھنیا، کوٹا ہوا نہیں میں نے لیا، کیونکہ وہ نا منہ میں آتا ہے تو پھر ہمارے پسند نہیں کرتے۔ اور 1 ہی چمچ جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے، تھوڑی سی ہلدی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نمک، وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں استعمال کر لیں، اور مرچ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ استعمال کر لیں۔ بس یہی جو مسالے ہیں نا یہی ہم اس میں شامل کریں گے۔ 1 سے 2 چمچ جو ہے نا وہ میں نے آئل کے لیے ہیں، بہت ہی کم آئل لینا ہے آپ نے، کیونکہ ہمیں زیادہ آئلی نہیں بنانی، بس ہلکا سا پیاز جو ہے نا اسی کو ہم نے فرائی کرنا ہے۔ پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہوا نا تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے زیرہ، اور زیرہ ڈالنے کے بعد 1 سے 2 سیکنڈ کے بعد نا ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالے جو ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور ان کو نا جلانا نہیں ہے، بس اسی طرح سے 1-2 دفعہ چمچ ہلانے کے بعد نا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے مولیاں۔ اس میں سے نا کافی زیادہ جو ہے نا وہ پانی نکل آیا ہے، دیکھیں۔ اب ہم نے نا تیز آنچ پہ نا پانی کو ڈرائی کرنا ہے۔
इनको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस जो पानी है ना, हमारा मकसद ये है कि पानी जो है ना वो इसका खुश्क हो जाए। और अब साथ ही जो है ना वो पत्ते भी शामिल कर दिए हैं मैंने, ताकि अगर इसमें से भी पानी वगैरह निकले ना तो वो भी खुश्क हो जाए। लेकिन गाजर जो है ना वो मैंने अभी इसमें नहीं शामिल की, पहले हम पानी ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, क्योंकि वो जो है ना वो हमने कलर देने के लिए इसमें रखी है कि हल्का सा ना वो कलरफुल सा हो जाएगा पराठा जो है। जैसे ही मूलियों का पानी ड्राई हुआ ना तो मैंने इसमें शामिल कर दी थी गाजर भी, और इसको भी कर लेते हैं मिक्स। ये बहुत ही मज़े का बनता है मूली का मिक्सचर जो है ना। तो आप इसको ना रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सादा रोटी के साथ ना सालन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। पानी जो है ना वो इस तरह से इसका चेक कर लें, देखिए सेंटर में से अगर आप साइड पे करेंगे ना तो ये बिल्कुल ड्राई है। अगर इसमें पानी होता ना तो वो फिर आ जाता दरमियान में। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मूली के पराठे। मूलियाँ जो है ना वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी, वो ठंडी हो गई हैं। बच्चों का पराठा जो है ना वो तो मैंने बना दिए थे, तो अब यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी थी। दो छोटे साइज़ की रोटियां जो हैं वो मैंने बना ली हैं, और अब इसके ऊपर रख लेते हैं मूलियों का मिक्सचर। जितना आपको चाहिए उतना रख लें, जितना आप पसंद करते हैं। और इसको ना साइडों पे भी अच्छी तरह फैला लें, ताकि ना इसके किनारों तक जो है ना वो हमें टेस्ट आए। चलें जी, तो अब जो दूसरी रोटी है ना उसको भी ऊपर इसके लगा लेते हैं, ये इस तरह से, ये देखें। और साइडें जो है ना इसकी अच्छी तरह से हमने दबा लेनी है, ताकि जो मिक्सचर है ना वो निकले ना इसमें से। अच्छी तरह इसको कर लेंगे प्रेस, और फिर ना हम इसको बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाएंगे ना तो वो बेल उसके साथ ही चिपक जाएगी रोटी। अच्छा, अगर कोई भी स्टफिंग वाला पराठा जो है ना वो चिपकता हो ना साथ, तो उसके नीचे ना कोई साफ़ रुमाल वगैरह रख लें, और वो रख के फिर बेलें, या फिर ना प्लास्टिक का कवर वगैरह ना कोई रख लें। उससे ये होगा कि चिपकेगी नहीं रोटी, बहुत अच्छी बन जाएगी, और ना इजीली आप जो है ना तवे पे भी डाल लेंगे। तो बस जी, ये है हमारा आज का मूली का पराठा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गैस जो है वो बिल्कुल ही कम हो गई थी, तो मेरा मूली का पराठा जो है वो भी रेडी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई ना तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। यही थी हमारी आज की वीडियो। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।